کہ والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ زمانے کی قسم ہے کہ انسان خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر میں تمہیں خسارے سے بچنے کا طریقہ یہ بتا رہا ہوں کہ اگر تم صاحبان ایمان ہو اور نیک اعمال کرو گے تو تم خطرے سے بچ جاؤ گے اور خسارے سے بھی بچ جاؤ گے۔ تو دو چیزیں بتائیں، پہلی کیا؟ ایمان، دوسری عمل صالح، نیک عمل۔ یاد رکھیے کہ دین اسلام دو چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک ہے اصول دین اور دوسرا ہے فروع دین۔ اب جانتے ہیں کہ اصول دین کا لفظ اصل سے نکلا ہے۔ اصل کے معنی ہوتے ہیں جڑ، اصل کے معنی ہوتے ہیں بنیاد۔ اصل یعنی اصول دین، دین کی بنیاد، دین کی جڑیں۔ اور اس کے مقابلے میں ہے فروع دین۔ فروع کا لفظ نکلتا ہے فر سے، فر کے معنی ہوتے ہیں شاخیں۔ اور یاد رکھیے کہ اصول دین کا تعلق عقائد کے ساتھ ہے اور فروع دین کا تعلق افعال اور اعمال کے ساتھ ہے۔ مثال کے ساتھ آپ کی خدمت عرض کروں کہ دین ایک شجر کا نام ہے، دین ایک درخت کا نام ہے، اور میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ جڑ کو عربی میں اصل کہا جاتا ہے۔ اصول دین یعنی اس درخت کی جڑیں۔ تو اصول دین 5 ہے، کون کون سے؟ توحید، بولیے گا، جس بات کا علم ہو ساتھ بول کر تائید کیا کیجئے۔ توحید، عدل، نبوت، امامت اور قیامت، یہ دین کی 5 جڑیں ہیں جنہیں اصول دین کہا جاتا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں ہے فروع دین۔ فروع دین یعنی فر، شاخیں۔ دین اسلام اگر ایک درخت ہے تو اس کی 5 جڑیں ہیں اور 10 شاخیں ہیں، اسے فروع دین کہا جاتا ہے۔ فروع دین کیا ہے؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، تولا اور تبرع۔ یہ 10 جو ہیں یہ فروعات دین ہیں۔ آپ سے ایک سوال میں کرنا چاہوں گا، مجھے بتائیے کہ اگر قبلہ آپ نے دیکھنا ہو، آپ کا ماشاءاللہ علاقہ ملتان ایسا علاقہ ہے کہ جو کہ آم کے اعتبار سے زرخیز علاقہ ہے، بہت سے ایسے افراد ہوں گے جو آم کی کاشتکاری سے بھی منسلک ہوں گے اور زراعت سے بھی منسلک ہوں گے، کم از کم منسلک نہیں تو آپ کا ماحول ایسا ہے کہ آپ اس ماحول سے واقفیت رکھتے ہیں۔ اگر آپ یہ دیکھنا چاہیں کہ ایک درخت کی جڑیں کتنی زیادہ مضبوط ہیں تو آپ اس کے لیے کیا کریں گے؟ زمین کھودنا شروع کر دیں گے کہ جا کر دیکھیں کہ اس کی جڑیں کتنی مضبوط ہیں؟ نہیں۔ جو کاشتکار حضرات ہیں، جو علم زراعت سے علم رکھتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ اگر آپ یہ دیکھنا چاہیں کہ کسی درخت کی جڑیں کتنی زیادہ مضبوط ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ اس کی شاخیں کتنی تر و تازہ ہیں۔ جتنی کسی درخت کی شاخیں تر و تازہ ہوں گی اتنی ہی اس کی جڑیں مضبوط اور اتنی ہی جڑیں اس کی تر و تازہ اور پائیدار ہوں گی۔ اگر ایک درخت کی شاخیں سوکھی ہوئی ہوں، تر و تازہ نہ ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی جڑیں اتنی ہی زیادہ کھوکھلی ہیں، اتنی ہی زیادہ کمزور ہیں۔ تو اسی طرح ہم دنیا کو بتلاتے ہیں کہ جس طرح اگر آپ دیکھنا چاہیں کہ کسی کا عقیدہ کتنا زیادہ مضبوط ہے تو آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ اس کا عمل کتنا زیادہ مضبوط ہے۔ جتنا کسی کا عمل مضبوط ہوگا اتنا ہی اس کا عقیدہ مضبوط ہوگا۔ اور اللہ رب العزت کی یہ تقسیم ہے کہ اللہ رب العزت نے تقسیم قبلہ ایسے کی ہے کہ اصول دین کا سوال، یہ بنیادی چیزیں ہیں، کیونکہ میری بہت سے افراد سے ملاقات ہوتی ہے، یہ بنیادی چیزیں بعض افراد کو معلوم نہیں ہوتی۔ بزرگان یہاں پر بیٹھے ہیں وہ میرے سے بہتر جانتے ہیں۔ اپنے نوجوان بھائیوں کے لیے، بچوں کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کی یہ تقسیم ہے۔ 2 چیزیں ہیں، ایک ہے اصول دین اور دوسرا ہے فروع دین۔ اصول دین کا سوال قبر کے اندر کیا جائے گا اور فروع دین کا سوال قبر میں نہیں کیا جائے گا بلکہ روز قیامت کیا جائے گا۔ اور یہ اللہ کا کرم ہے، اگر ایک شخص کا عقیدہ بالکل ٹھیک ہو، یعنی ایک شخص اللہ کی توحید پر ایمان رکھتا ہو، اس کا عقیدہ رسالت بھی ٹھیک ہو، اس کا عقیدہ نبوت بھی ٹھیک ہو، اس کا عقیدہ امامت ٹھیک ہو، عقیدہ قیامت ٹھیک ہو، لیکن اگر کچھ اس کی نمازیں رہ جائیں، روزے رہ جائیں، حج رہ جائے، خمس و زکوٰۃ رہ جائے اور اس کا انتقال ہو جائے، تو شریعت نے اس کے لیے اتنی چھوٹ دی رکھی ہے کہ اگر اس کا عقیدہ ٹھیک ہوگا، اگر اس کے اصول دین بالکل ٹھیک ہوں گے، تو اگر وہ شخص دنیا سے چلا جائے، اس کی نمازوں میں کوئی کمی رہ جائے، روزے میں کمی رہ جائے، حج و زکوٰۃ میں کوئی کمی رہ جائے، تو اور اس کے بعد اگر اس کی نیک اولاد دنیا میں ہے،
اگر وہ اپنے ماں باپ کی قضا نمازوں کو پڑھا دے تو اللہ رب العزت اس کا کھاتا پر کر دے گا. اگر اس کے کچھ روزے رہ گئے ہیں تو اس کو جنت کا مستحق قرار دے دے گا. اگر اس کا حج اور خمس و زکوٰۃ رہ گیا ہے، اگر اس کی اولاد اپنی طرف سے ادا کروا دے تو وہ جنت کا مستحق ہو جائے گا. لیکن اگر کسی شخص کا عقیدہ ہی ٹھیک نہیں ہے، اگر کسی کے اصول دین ہی ٹھیک نہیں ہے، تو قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ قبر کے اندر جو اصول دین کا سوال کیا جائے گا، اگر کسی کا اصول دین ہی ٹھیک نہیں ہے تو قیامت کے دن اس سے نماز روزے کا سوال نہیں کیا جائے گا، بلکہ اسے فرشتے یہ کہیں گے تیرا تو قبر کے اندر عقیدہ ہی ٹھیک نہیں تھا، اس لیے تجھ سے سوال کرنے کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے، اسے مستقیم طور پر جہنم میں بھیج دیا جائے گا. مثال آپ کی خدمت میں عرض کر کے بات کو مکمل کروں گا کہ ایک مومن دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کے دنیا سے چلے جانے کے بعد اسے غسل دیا گیا، اس کا کفن دیا گیا، اسے دفن کر دیا گیا. فرشتے قبر میں آتے ہیں، آ کر اس سے سوال کریں گے کہ بتا من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ اور اگر وہ یہ کہہ دے کہ لات منات اور عزا دیوی میری خدا ہے، تو مجھے ایمان سے بتائیے کہ کیا اس سے یہ سوال کیا جائے گا کہ بتا من نبیوں کا، تیرا نبی کون ہے؟ نہیں. ہاں اگر وہ یہ کہہ دے کہ اللہ رب العزت کی ذات میری رب ہے، اس کے بعد اسے اگلا سوال کیا جائے گا کہ بتا من نبیوں کا تیرا نبی کون ہے. اور اگر اسے سوال کیا جائے کہ من نبیوں کا تیرا نبی کون ہے، اور اگر وہ یہ جواب دے دے کہ مسلمہ قذاب معاذ اللہ میرا نبی ہے، یا مرزا غلام احمد قادیانی میرا نبی ہے، تو کیا اسے اگلا سوال کیا جائے گا کہ بتا کہ من اماموں کا تیرا امام کون ہے؟ نہیں. ہاں اگر وہ یہ جواب دے دے کہ رسول اللہ میرے آخری نبی ہیں، تو اس کے بعد اس سے اگلا سوال کیا جائے کہ بتلا کہ تیرا امام کون ہے. اب اگر اس سے یہ پوچھا جائے کہ تیرا امام کون ہے اور وہ یہ بتلا دے کہ یزید میرا چھٹا امام ہے، تو اس کے بعد اسے اگلا سوال نہیں کیا جائے گا کہ بتا کہ تیری کتاب کون سی ہے. اگر وہ یہ جواب دے کہ امیر المومنین میرے پہلے امام ہیں، امام حسن دوسرے امام ہیں، امام حسین علیہ السلام تیسرے امام ہیں، اور وہ امام برحق تھے، اور ان کے مقابلے میں جو بھی یزید آیا تھا وہ حق نہیں تھا بلکہ ناحق ہے اور وہ جہنمی ہے. اگر کوئی یزید کو حق مانتا ہوگا تو اس کا مطلب ہے وہ معاذ اللہ امام کو حق نہیں مانتا تھا. اگر وہ یزید کو حق پہ مانتا ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یزید کو اپنا چھٹا امام مانتا تھا. ایسے شخص کا ٹھکانہ جنت نہیں ہوگا بلکہ ایسے شخص کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. تو عزیزان گرامی، جس شخص کا قبر میں عقیدہ ٹھیک ہوگا اسی شخص سے روز قیامت اعمال کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ اب بتلا کہ نماز پڑھتا تھا کہ نہیں، روزہ رکھتا تھا کہ نہیں، خمس و زکوٰۃ دیتا تھا کہ نہیں، حج کرتا تھا کہ نہیں. اور امام کا یہ فرمان ہے کہ القبر روضۃ من ریاض الجنہ وحفرۃ من حفر النار، کہ یہ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بھی ہے اور جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بھی ہے. اگر انسان کا عمل ٹھیک ہو تو قبر کے اندر بشیر و مبشر آتے ہیں، اس مومن کو سینے سے لگاتے ہیں اور اس کی قبر کا دروازہ جنت کی جانب کھول دیا جاتا ہے. جیسے آپ کے پاس ایک مہمان آئے، آپ کو اس سے بڑی محبت ہو، تو آپ اس کی محبت میں، گرمی باہر پڑ رہی ہو، آپ اس کی محبت میں پہلے سے کمرے کے اندر اے سی چلا کے رکھ دیں گے کہ جیسے ہی وہ آئے گا اور آ کر اسے ٹھنڈک محسوس ہوگی. اور جب علی کا ماننے والا بھی قبر میں جاتا ہے تو وہ علی کے ماننے والے سے بھی اتنی محبت کا اظہار کرتے ہیں کہ وہ پہلے ہی سے جنت کا دروازہ اس کے لیے کھول دیتے ہیں کہ جیسے ہی علی کا ماننے والا آئے گا جہنم کی آگ اس پر اثر انداز نہ ہو سکے، اس لیے جنت کے دروازے اس کے لیے کھول جائے. اور جو ولایت کا منکر ہوتا ہے اس کے لیے جنت کے نہیں بلکہ اس کے لیے جہنم کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. اسی لیے شاعر نے کہا کہ قبر مومن میں کھلا ہوگا ولا کا گلشن، قبر مومن میں کھلا ہوگا ولا کا گلشن، پھول الفت کے کھلیں گے مزہ آئے گا، ہم بھی مومن ہیں فرشتے بھی موالی، یا علی کہہ کے ملیں گے تو مزہ آئے گا.